قرآن مجید کے 5 قسم کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. قرآن مجید کے 5 قسم کے حقوق ہیں ہمارے اوپر. کبھی اس چیز کی طرف بھی غور کرنا چاہیے. 5 قسم کے حقوق ہیں قرآن مجید کے ہمارے اوپر. پہلا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ قرآن مجید پر ایمان لائے. ایمان ہونا چاہیے. اب ایمان کے لیے 2 چیزیں ہیں: اقرار باللسان، تصدیق بالقلب. زبان سے اقرار کرنا، دل سے اس کو ماننا، اس کو کہتے ہیں ایمان. بدقسمتی یہ ہے کہ زبان سے ہم سب اقرار کرتے ہیں لیکن دل سے کوئی نہیں مان رہا. بھئی زبان سے تو ہم کہتے ہیں کہ بھی نماز پڑھنی چاہیے لیکن دل کرتا ہے پڑھنے کا، نہیں پڑھ رہا. کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ زبان سے اقرار ہے، دل سے عمل نہیں ہے، دل سے قبول نہیں کیا. کہنے کو تو ہم سب مسلمان ہیں، زبان سے کہتے ہیں اللہ کو ایک مانتے ہیں، نبی کو اس کا رسول مانتے ہیں، فرشتوں کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، یوم آخرت کو مانتے ہیں، مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے ہیں. زبان سے اقرار کرتے ہیں لیکن دل اس سے خالی ہے. یاد رکھیں جب دل سے اقرار کریں گے نا جی تو نماز پڑھے بغیر نیند نہیں آئے گی، نماز پڑھے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب دل میں اقرار نہیں ہے، قرآن مجید اللہ کی کتاب ہے، ایمان تو ہے لیکن پڑھتے نہیں ہیں. کیوں؟ دل سے اقرار نہیں کر رہے. تو ایمان تب مکمل ہوگا کہ جب اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب بھی ہوگا. زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ ساتھ دل اس کی گواہی دے، دل اس کی تصدیق کرے. یہ صحیح معنی میں مسلمان ہے. تو قرآن مجید کا پہلا حق کیا ہے؟ اس پر ایمان لائے. دوسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ اس کی تلاوت کی جائے، اس کی تلاوت کی جائے. سال گزر جاتے ہیں، ایمان تو ہے، قرآن مجید گھر میں موجود ہے لیکن تلاوت کوئی نہیں کرتا. اس کا ادب تو بہت کرتے ہیں، اس کی طرف پاؤں کر کے بھی نہیں لیٹتے ہیں، اس کی طرف تھوکتے بھی نہیں ہیں، ہے بھئی اس سے کوئی اونچی چیز رکھتے بھی نہیں ہے. لیکن مصیبت یہ کہ تلاوت نہیں کرتے، تلاوت اس کی نہیں کرتے. بھئی دن کیسے اچھا گزرے گا؟ روزی میں برکت کیسے آئے گی؟ اولاد کیسے فرما بردار ہوگی؟ ٹینشنز کیسے ختم ہوں گی؟ جب قرآن کی تلاوت نہیں کریں گے تو ٹینشن کیسے ختم ہو سکتی؟ زندگی پرسکون گزارنے کے لیے قرآن کی تلاوت. صبح کا آغاز نماز کے بعد قرآن کی تلاوت سب سے بہترین عمل اگر آپ سکون چاہتے ہیں. آج ہمارے زندگی میں سکون نہیں ہے. کیوں؟ قرآن چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہے، قرآن کو پڑھ نہیں رہے. تو دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا ہمارے اوپر کہ اس کی تلاوت کی جائے. اور تیسرا حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ تیسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کو سمجھا جائے. خالی تلاوت کرنے سے ثواب تو ملتا ہے لیکن اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا اور اللہ تعالیٰ کی بات کیا چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتا کیا رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہے. ہمیں نہیں پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کہہ رہے ہیں. میں دیکھو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں، فار ایگزامپل آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور دل و جان سے محبت کرتے ہیں لیکن اگر اس کی بات آپ کی سمجھ میں نہ آئے تو برا لگے گا کہ نہیں؟ یا آپ کی بات اس کی سمجھ میں نہ آئے تو برا لگے گا کہ نہیں؟ سب کا دعویٰ تو یہ ہے، ہم سب عاشق رسول بھی ہیں، نبی سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن نبی کی تعلیمات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا، ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں، کیوں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرتے ہیں لیکن اس کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. مصیبت یہ ہے قانون کے سارے باریک نکتے سمجھنے کے لیے تیار ہیں، کاروبار کے سارے داؤ پیچ سمجھنے کے لیے تیار ہیں بھئی، لیکن اگر سمجھ نہیں آتی تو قرآن سمجھ میں نہیں آتا. مصیبت یہ ہے. اور نہ ہی ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا تو اس کے مطابق عمل کیسے کریں گے؟ تو 3 حق یہ ہے. پہلا حق ایمان ہونا چاہیے، دوسرا حق اس کی تلاوت ہونی چاہیے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یاد رکھو قرآن واحد ایسی کتاب ہے کہ جس کو بار بار پڑھو گے تو مزید گہرائی میں چلتے چلے جاؤ گے. یہ ایک ایسا گہرا سمندر ہے کہ اس کی گہرائی آج تک ناپی نہیں گئی. 1400 سال سے لے کر آج تک لوگ اس کے اندر جناب اس علم کے سمندر کے اندر غوطہ زن ہوتے جا رہے ہیں، اس کی گہرائی تک اترنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن اس کی گہرائی معلوم نہیں کسی کو. یہ اتنی گہری کتاب ہے، قیامت تک آنے والی کتاب. یاد رکھو 1400 سال پہلے کی کتاب ہے. اگر آج بھی یہ رہنمائی کر رہی ہے اور قیامت تک یہ رہنمائی کرے گی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت تک آنے والے سارے معاملات آپ کو اس کے اندر ملیں گے. تو جب سمجھیں گے نہیں تو پتہ کیسے چلے گا، اس کے مطابق عمل کیسے کریں گے؟ تو 3 حق یہ ہیں. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے. اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں.
کہنے کو ہم سب مسلمان، لیکن عمل میں سب صفر، سب زیرو۔ بھئی مسلمان اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے، مسلمان اپنی شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے۔ سب سے پہلی نشانی یہ ہے اپنی داڑیاں رکھو، داڑیاں رکھو۔ مسلمان کی نشانی بھی داڑھی رکھنا، غیرت مند کی نشانی بھی داڑھی رکھنا، مرد کی نشانی بھی داڑھی رکھنا ہے بھئی، داڑھی رکھنا۔ داڑھی رکھنے سے انسان خوبصورت لگتا ہے۔ یاد رکھیں، اس کا روب اور اس کا دبدبہ اور اس کی مردانگی اس کی داڑھی کے اندر موجود ہے۔ لیکن آج ہم داڑھی منڈاتے ہیں، داڑھی منڈاتے ہیں۔ کیوں منڈاتے ہیں؟ اس لیے منڈاتے ہیں کہ آگے گناہ کرنے کا ارادہ ہے، کیونکہ داڑھی گناہ سے روکتی ہے۔ یہ داڑھی رکھ کے ہم سینما میں تو نہیں جا سکتے ہیں بھئی، یہ داڑھی رکھ کر جناب ہم کسی دکان میں فلم تو دیکھنے نہیں بیٹھ سکتے ہیں نا جی۔ کیوں؟ یہ روکتی ہے، یہ روکتی ہے ہمیں۔ بے پردگی نہیں کر سکتے، یہ روکتی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو نہ رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ آگے چانسز موجود ہے، دل کرتا ہے گناہ کرے، دل پشوری کرنے کا ارادہ ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تیسرا حق، چوتھا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ کاروبار قرآن کے مطابق، معاملات قرآن کے مطابق، شادی بیاہ قرآن کے مطابق، رشتہ داروں کے حقوق قرآن کے مطابق، غمی خوشی قرآن کے مطابق، اس کو اپنی عملی زندگی میں لائیں۔ اور پانچواں اور آخری حق قرآن مجید کا کیا ہے؟ پانچواں اور آخری حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ جس قرآن کو آپ خود پڑھ رہے ہیں، جس قرآن پر آپ کا خود کا ایمان ہے، جس قرآن کی تلاوت آپ کر رہے ہیں، یا جس قرآن کو سمجھ آپ رہے ہیں، اسی قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ دوسروں پر محنت کریں کہ اگر میں قرآن کو سمجھتا ہوں تو میرا یہ بھائی بھی سمجھے، میں اگر قرآن کو پڑھتا ہوں تو میرا یہ بھائی بھی پڑھے، میری اولاد بھی پڑھے، میری بیوی بھی پڑھے، میرے رشتہ دار بھی پڑھے، میرے ماں باپ بھی پڑھے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ دوسروں تک اس کو پہنچائیں۔ تو یہ 5 حقوق قرآن مجید کے ہیں مسلمانوں کے اوپر۔ ان 5 حقوق کو ادا کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو قرآن کے ساتھ بات یہاں چل رہی تھی کہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط ہونا چاہیے۔ جب ہم ان 5 حقوق کو ادا کریں گے تو ہمارا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط ہوگا۔